السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز من، سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو خاتون اپنے میاں کے ساتھ تنگ ہو، میاں بے راہ روی کا شکار ہو، تو کیا مجھے خلا لینی چاہیے؟ پھر شوہر کا سوال ہے کہ میں اپنے بیوی کے کردار سے، بدزبانی سے، نافرمانی سے اور بے جا مجھ پہ وغیرہ وغیرہ سے تنگ ہوں، کیا میں اسے طلاق دے سکتا ہوں جو کہ میرے بچے بھی ہیں؟ بہن و توجہ۔ سب سے پہلے اس خاتون کو دیکھیں، جب آپ کا 18-20 سال اپنے میاں کے ساتھ ریلیشن رہا تو وہ ٹھیک تھے۔ اگر بالفرض، اگر کا لفظ استعمال کرتا ہوں جو نہیں استعمال کرنا چاہیے، شک کا لفظ ہے، تو آپ کو ایام میں، انہی ایام میں یا سالوں کے بعد جب آپ کا پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ کے بقول آپ کے کردار مشکوک ہے اور عورتوں کی طرف مائل ہے، تو آپ کو خلا لینا چاہیے تھا۔ پھر اتنے سال انتظار کیوں کیا؟ اور ابھی بغیر شہادت کے شک کی بنا پہ آپ جو اپنے میاں پہ شک کرتے ہیں، ڈاؤٹ کرتے ہیں، تو آپ اپنے وجود میں تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ آپ کو شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ اپنے بناؤ سنگار کا حکم دیا ہے، صفائی ستھرائی کا دیا ہے، نصف ایمان ہے، حیا بھی نصف ایمان ہے۔ تو جو دوسرے خواتین کے ساتھ مائل ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں ان کی بیگمات پہ، بیویوں پہ بڑی آزمائش یہی ہے کہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے، اپنے میاں کے لیے بناؤ سنگار کریں، جیسے آپ کو دیکھتے ہی اس کے تکاوٹ اتر جائے۔ تو جو بیوی اپنے میاں کے حقوق کا خیال رکھے گا، کبھی بھی غیر آدمی کی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو بہرحال اگر اس کے باوجود بھی شریعت کا ناپسندیدہ عمل ہے، اگر آپ کا گزر اوقات مشکل ہے، تو یہ بات تو ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے، پھر بھی آپ خلا لے سکتی ہے، آپ خلا لے لیں۔ اچھا، دوسری بات، جو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، اور وہ کہتے ہیں میری بیوی نافرمان ہے یا اس کا کردار بقول وہ شکی ہے اور موبائل پہ یا چیٹنگ پہ غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ لگی رہتی ہے، تو سب سے پہلے ان کی اصلاح کی جائے۔ اگر آپ کی ایک بات اپنی بیوی میں ناپسند ہو، دوسری ضرور پسند ہوگی، یہی روایتوں میں آیا ہے۔ آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ اگر پھر بھی اصلاح نفس کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، احتیاطی تدابیر سارے فیل ہو جاتے ہیں، تو خاندان کے باہمی رضامندی سے تفریق کرا دی جائے۔ تو آپ، چونکہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن انہی صورتوں میں جب آپ کی زندگی مشکل سے مشکل ہو رہی ہے اور نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، تو مرد کے لیے ہے کہ وہ ڈائیورس دے دے باہمی رضامندی سے اور معاملے کو ختم کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جب سے موبائل کا دخل ہوا ہے تو اس نے ہزاروں گھر، سینکڑوں گھر اجاڑ دیے، اور کوئی اپنی بیٹی پہ، بچے پہ، بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ رات دن یہی جو ہے نا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کا نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، اور یہی موبائل میں لگے رہے ہیں۔ تو برائے کرم موبائل کا استعمال صحیح کیا جائے۔ آپ اگر کسی گروپ چیٹس میں ہیں یا فیس بک پہ، سوشل میڈیا، اینی پلیٹ فارم پہ ہے، تو قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث یا اقوال بزرگان دین، تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں، اقوال اہل بیت علیہ السلام، اقوال خلفاء راشدین، امہات المومنین یا اصحاب کرام، اس کا کوئی قول بھی شیئر کیا جائے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا، آپ کے سوچوں پہ کنٹرول بھی ہوگی، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ میسج سرکل میں رہے گا، سرکولیٹنگ، تو آپ کو فائدہ بھی ملتا رہے گا، اور لوگوں کی بھی تعلیم اور تعلم، اور رب زدنی علما، علم کی زیادتی کے لیے، انکریزنگ کے لیے بھی ہے۔ تو برائے کرم سوشل میڈیا کا استعمال آپ صحیح اور درست طریقے سے کریں۔
اور اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا جائے، بیگمات کو بھی دیا جائے، کیونکہ شیطان اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، دو جیوں کو توڑتے ہیں، گھروں کو ویران کرتے ہیں۔ تو اپنے اصلاح نفس کی بھی ضرورت ہے، اور اصلاح نفس کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔